رحم اللہ من کرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دعا ہے خداوند عالم صدقہ محمد والے محمد کا آپ تمام حضرات کا یہاں آنا بانیان مجلس کا اس صف اعزاء کو بچھانا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آپ جتنے حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، جتنی حاجتیں لے کر آئے ہیں، مولا آپ کی حاجتیں پوری فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے۔ جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار عطا فرمائے۔ جو با روزگار ہیں مولا رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پاک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا شفاء کاملہ وعاجلہ نصیب فرمائے۔ مرحومین آپ کے بانیان مجلس کے اور وہ جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گیا مولا سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائے۔ شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا ہو۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا، وارث زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے، ہم مولا کے نوکروں چاکروں میں شمار ہوں، امام کی قربت نصیب ہو، دوری نصیب نہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقہ کے ساتھ۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وعلق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائے۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔ صلوات پڑھنے محمد وآلہ۔ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے، مل کر با آواز بلند صلوات پڑھنے آلِ محمد صلی اللہ محمد وآلہ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ معروضات پیش خدمت کروں، آپ تشریف فرمائی ہو ہی گئے ہیں تو تھوڑی سی زحمت فرمائیں، ذرا قریب تشریف لے آئیں تاکہ چند باتیں اپنے محترم دوستوں کے سامنے، آپ بھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑی سی زحمت فرمائیں، ذرا ممبر کے قریب تشریف لے آئیں تاکہ چند گزارشات مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ کے حضور پیش کی جا سکیں۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند آلِ محمد۔ کرانٹ ہے اس میں، کرانٹ ہے اس میں، ہاں جناب راجہ امیر صاحب زمان مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، اس خاندان کے دیگر جتنے تمام مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں مولا سب کے قبر محشر کی منازل آسان فرمائے اور شفاعت محمد والے محمد نصیب ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں اعلیٰ مقام ہوگا۔
ایصال ثواب کی مجلس اعزاز ہے، اس لیے گفتگو کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کر اپنی زندگی کے آخری دن تک دو لفظ ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے اساتذہ سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے چاہنے والوں سے ہر روز بڑی کثرت سے سنتے ہیں، اور وہ لفظ کیا ہیں؟ ثواب اور گناہ۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، یہ وہ لفظ تھوڑا شامل رہیں گے تاکہ چند باتیں میں ہم لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جس کے پاس کچھ یاد کیا ہوا ہے اور وہ یاد کیا ہوا اس نے آپ کو سکھا کے جانا ہے۔ آپ میرے ساتھ شامل رہیں گے تو میں چند باتیں اپنے دوستوں تک پیش کرتا رہوں گا۔ یہ دو لفظ ہم کثرت سے سنتے ہیں، ثواب گناہ، ثواب گناہ۔ یہ کام کرو گے تو ثواب ملے گا، یہ کام کرو گے تو گناہ۔ یہاں تک بھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے دونوں کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ جو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ ہے اس کا کام نیکیاں درج کرنا ہے، ثواب لکھنا ہے، اور جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا کام ہماری برائیاں، ہمارے گناہوں کو درج کرنا ہے کہ یہاں برائی ہو گئی، یہاں گناہ سرزد ہو گئے۔ لیکن یہ خداوند عالم کا لطف و کرم ہے کہ یہ جو دونوں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں فرشتوں کے لیے خدا نے لکھائی کے قانون بالکل الگ بنائے۔ توجہ جو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے جس نے نیکیاں درج کرنی ہے اس کے لیے قانون بالکل مختلف ہے۔ جو بائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے جس نے ہماری برائیاں گناہ لکھنے ہیں اس کے لیے قانون بالکل مختلف بنائے۔ وہ قانون مختلف کیسے ہیں؟ یہ جو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا ہے جس کا کام نیکیاں لکھنا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے یہ ہر وقت مصروف رہے۔ توجہ خداوند عالم کی چاہت یہ ہے کہ یہ جو نیکیاں لکھنے بیٹھا ہے اور یہ جو برائیاں لکھنے بیٹھا ہے اللہ چاہتا ہے اس کے پاس کرنے کو کام ہی کوئی نہ ہو۔ توجہ یہ خداوند عالم کی چاہت ہے کہ یہ جو برائیاں لکھنے والا ہے اس کے ذمہ کام ہی کوئی نہ ہو، اور یہ جو اچھائیاں لکھنے والا ہے یہ ہر وقت لکھنے میں مصروف رہے اور اچھائیاں لکھتا رہے۔ اس کے لیے پھر خداوند عالم نے قانون بھی الگ الگ وضع فرمائے۔ وہ قانون کیا ہے؟ یہ جو نیکیاں لکھنے والا ہے نا، اسے حکم ہے کہ میرا کوئی بندہ جب صرف نیکی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے نیکی لکھ لے۔ توجہ پڑھ لے کے دوست تشریف فرما ہے، بزرگ تشریف فرما ہے، تقریر لائیو جا رہی ہے۔ جب کوئی شخص نیکی کرے نہیں، ابھی نیکی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے ارادے کو بھی نیکی لکھ لے۔ توجہ میرے اللہ کیوں اس کے ارادے کو بھی نیکی کیوں لکھ لے؟ تو بھائی اتنی کہ خداوند عالم کی آواز آئے گی یہ ارادہ کرنا بھی تو میری محبت میں ہے۔ اس نے میری محبت میں میرے دین کی اتباع میں ارادہ کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے میں نیکی کروں، تو اس نے میری چاہت پر اپنی نیت کر لی ہے، اپنا ارادہ کر لیا ہے۔ اب جو اس نے ارادہ کر لیا اس ارادے کو نیکی لکھ لے، اور جب جو اس نے ارادہ کیا، جس نیکی کا ارادہ کیا، جب وہ نیکی کر لے تو اب اس نیکی کو ایک نہ لکھنا، اسے کم از کم 10 کر کے لکھنا۔ جب نیکی کی تو نیکی لکھی گئی، اور اب جب نیکی کر لے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نہ میری کتابوں کے جملے ہیں، خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ لَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے کم از کم 10 کر کے واپس کروں گا۔ نیکی ایک کرو اور اسے 10 کر کے، اور یہ بھی اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرتا چلوں یہ 10 بھی کم از کم ہے۔ توجہ میرے پہلے کے دوست تشریف فرما ہے، یہ 10 کیا ہے؟ کم از کم ہے، ورنہ نیکیاں ایسی بھی ہیں جن کا ثواب 70 گنا ہے۔ توجہ میرے بہت لوگ، نیکیاں ایسی بھی ہیں جن کا ثواب 700 گنا ہے۔ نیکیاں ایسی بھی ہیں جن کا ثواب 70,000 گنا ہے۔ ایک نیکی ایسی بھی ہے جو کرنے بندہ گھر سے چل پڑے تو اس کے ہر قدم میں اسے 70,000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ نیکیاں ایسی بھی جہاں ثواب 70 گنا، کہیں 70,000 گنا،
اجازت تشریف فرما ہو گئے؟ اجازت ہے میں کچھ گزارشات اپنی بات کو مکمل کروں جو اپنے دوستوں تک شروع کروں. ثواب کے معاملے میں طریقہ الہی یہ ہے کہ ارادہ کیا نیکی کا تو نیکی لکھی گئی. وہ نیکی کر لی تو جتنا نیکی کے اندر جذبہ شامل تھا اتنا بڑا اجر ملتا چلا جائے. جتنی صحیح شامل ہے اتنا بڑا کہیں 10 گنا کہیں 70 گنا کہیں 70,000 گنا ثواب ملتا چلا جائے گا. یہاں ارادہ تھا نیکی لکھی گئی, نیکی کر لی اللہ ثواب بڑھا بڑھا کے دے رہا ہے. لیکن یہ جو گناہ لکھنے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ معاملہ بالکل برعکس ہے. ادھر بندہ وہاں نیکی کا ارادہ کیا تھا اللہ نے نیکی لکھوا لی, ادھر بندہ خدا نہ خواستہ برائی کا اور گناہ کا ارادہ کرتا ہے. یہ جو فرشتہ گناہ لکھنے بیٹھا ہے یہ خدا سے سوال کرتا ہے میرے اللہ اس نے گناہ کا ارادہ کر لیا اب گناہ لکھ لوں, تو نے نیکی کے ارادے میں نیکی لکھوائی تھی. خدا بندے عالم کی آواز آتی ہے خبردار ابھی نہ لکھنا, ابھی میرے بندے نے کیا تو نہیں ہے. توجہ توجہ لطف الہی کرم الہی سارے سوال کی مجلس ہے. ادھر ارادہ کیا نیکی کا اللہ نے لکھوائی, گناہ کا ارادہ کیا خدا نے فرمایا خبردار ابھی اس کے گناہ کو لکھنا نہیں, ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے. توجہ میرے محترم دوست, ابھی اس نے گناہ خدا کے لطف پہ نظر کیجیے گا, اللہ کے کرم پہ نظر کیجیے گا اور پھر سوچئے گا کہ وہ کتنا لطف کر رہا ہے, ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں. توجہ میرے محترم, گناہ ابھی اس نے سوچا ہے کیا نہیں, اس لیے خبردار اس ارادے کو گناہ لکھنا نہیں. توجہ میرے محترم, اور اگر وہ شخص خدا نہ خواستہ جو اس نے ارادہ کیا تھا وہ گناہ کر گزرتا ہے اور اب یہ فرشتہ چاہتا ہے کہ اس نے گناہ کر لیا اب میں گناہ لکھ لوں, آواز قدرت آتی ہے خبردار ابھی بھی اس کے گناہ کو درج نہ کرنا, 3 دن انتظار کر, ہو سکتا ہے توبہ کر کے پلٹ جائے. توجہ میرے محترم, گناہ سرزد ہو گیا لیکن حکم الہی کیا ہے ابھی درج نہ کرنا, ہو سکتا ہے 3 دن میں توبہ کر کے واپس میرے دروازے پہ پلٹ آئے. اور یہاں پہ میں لطف الہی کا ایک اور منظر دکھاؤں اگر آپ میرے لیے دعا کر سکیں. ان 3 دنوں کے اندر اگر بندہ توبہ کر لے تو نہ صرف یہ کہ خدا گناہ نہیں لکھنے دیتا بلکہ نیکی والے فرشتے کو کہتا ہے اس کی توبہ نیکی میں شمار کر دیں. توجہ اللہ محترم, صرف یہی کہ گناہ نہیں لکھنا, اس کی توبہ کو بھی میں نے کہاں سے تقریر شروع کی تھی کہ خدا چاہتا ہے یہ مصروف رہے, نیکی والا مصروف رہے, گناہ والے کے پاس کرنے کا کام بھی کوئی نہ ہو. گناہ کر لیا 3 دن انتظار کر, 3 دن صبر کر, نہ لکھنا, توبہ کا موقع دینا ہے. اور اگر توبہ کر لے تو اسے گناہ نہیں لکھنے دیتا بلکہ یہاں پہ ایک نیکی میں اضافہ کر دیتا ہے. اور اگر 3 دن تک بھی وہ بندہ توجہ توبہ نہیں کرتا اور وہ 3 دن کی مہلت گزر جاتی ہے, اب فرشتہ پوچھتا ہے میرے اللہ کیا اجازت ہے کہ اب اس کا گناہ درج کر لوں. اس وقت خدا بندے عالم فرماتا ہے ہاں, اب اس نے 3 دن مہلت کے باوجود بھی اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا, گناہ درج کر لے لیکن ایسے قلم سے لکھنا کہ زندگی کے جس حصے میں توبہ کر لے مٹایا جا سکے. اللہ توجہ توجہ, زندگی کے جس حصے میں توبہ کر لے اس گناہ کو محو کیا جا سکے, اس کو مٹایا جا سکے. میرے سامنے میرے مولا صادق کا ایک واقعہ آیا, ایک شخص نے میرے مولا کے پاس آ کے اسی گناہ و ثواب پر گفتگو کرنا شروع کی. توجہ اللہ محترم, امام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ مومن مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا. توجہ اللہ, اگر کوئی شخص مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے اللہ اس کے سارے گناہ. پھر ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر فرمایا سال بہت زیادہ ہے, اگر کوئی شخص مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا. کریم نمائندہ ہے. پھر فرماتے ہیں نہیں مہینہ بہت زیادہ ہے, اگر کوئی شخص مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. توجہ اللہ. پھر فرمایا نہیں ہفتہ بڑا زیادہ ہے, اگر کوئی شخص مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر توقف کیا, میں نے کہا کریم نمائندہ
فرمایا نہیں، دن بہت زیادہ ہے، کوئی شخص مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر۔ پھر فرماتے ہیں نہیں، گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہے، اگر کوئی شخص مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے۔ توجہ حضرات محترم، اللہ شخص مرنے سے 1 لمحہ پہلے توبہ کر لے تو خداوند عالم اس کی توبہ کو بھی قبول فرما کر اس کے گناہوں کو محو کر دے گا۔ یہاں تک میں اپنے دوستوں کو مشکل منزلوں سے گزار کے لایا، بس ایک نتیجہ اور میں اپنے بیان کو سمیٹنے کی جانب آگے بڑھ جاؤں۔ یاد رکھیے گا وہ ہر لمحے آمادہ ہے گناہوں کو معاف کرنے پہ، نیکیوں کا اجر بڑھا کے دینے پہ، لیکن جو معاملہ ہے وہ معاملہ یہ ہے، دین اسلام کی ہر چیز مشروط ہے۔ توجہ مشکل جگہ ہے، یہی جو مجھے نتیجہ دینا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دین اسلام کا ہر ایک عمل مشروط ہے، کسی نہ کسی شرط سے جڑا ہے۔ اگر وہ شرط پوری ہو جائے تو عمل ہوتا ہے، اور اگر وہ شرط پوری نہ ہو تو عمل نہیں ہوتا۔ چلیں یوں کہتا ہوں، نماز واجب ہے یا نہیں؟ واجب، فجر واجب ہے جی؟ کوئی ایسا بھی ہے جس میں نہیں؟ اچھا ساروں میں فجر کی نماز واجب ہے، میں ابھی مصلی میں کھڑے ہو کے نیت کر سکتا ہوں فجر پڑھتا ہوں واجب قربان اللہ جی؟ نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ فجر کی نماز کے لیے وقت فجر کا ہونا شرط ہے۔ توجہ ہے، صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان فجر کا وقت ہے، وہی وقت ہے، واجب ہے، لیکن پڑھی کب جائے گی کیا وقت ہوگا؟ ظہر کی واجب ہے، ابھی پڑھوں نہیں پڑھ سکتا، کب پڑھوں گا؟ جب زوال شروع ہو جائے گا۔ مغرب واجب ہے، ابھی وقت ہے اس لیے پڑھ سکتا ہوں۔ توجہ ہے، روزہ واجب ہے، میں کل صبح سحری کر کے نیت کر سکتا ہوں روزہ رکھتا ہوں، واجب قربان اللہ۔ توجہ ہے، مستحب رکھا جا سکتا ہے، واجب روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ واجب روزہ تب ہوگا جب رمضان کا چاند نظر آئے گا، ماہ رمضان شرط ہے واجب روزے کے لیے۔ حج واجب ہے یا نہیں؟ واجب ہے نا حج کرنا، واجب ہے حج، میں ابھی حج کے لیے نکل پڑوں، نہیں ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب ماہ ذی الحج ہوگا، اس کی وہ مخصوص تاریخیں آئیں گی، ہر تاریخ کا اپنا عمل ہے، یعنی ماہ ذی الحج کی
जब तक गुनाहगार है तब तक तौबा और माफी चाहिए। और तौबा की शर्त ये है कि मोहम्मद के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, फिर मानना पड़ेगा हर दौर में कोई ना कोई मोहम्मद है। फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि हर दौर में कोई ना कोई मोहम्मद है कि जिसके दरवाजे पे जाएंगे तो माफी मिलेगी। जो शर्त तौबा यही है कि मोहम्मद के पास जाना पड़ेगा। और यही मैं अपने मोहतरम दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूँ, हर दौर में मोहम्मद होगा और वो माफ करेगा तो तौबा कबूल होगी। और अब हम जिस दौर में बैठे हुए हैं, हमारे दौर का मोहम्मद बज़ाहिर गायब है। हम ये इसाले सवाब की मजालिस क्यों मुनक्किद करते हैं, हम ये उलमा और ज़ाकिरीन को क्यों बुलाते हैं, ये सब अदा क्यों बिछाई जाती है? हमारे दौर का मोहम्मद बज़ाहिर है पर्दे में, समझो नहीं कर पा रहे। वो क्या है? और बैठे हुए बात फैल ना जाए, इतना भी अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता हूँ, ये जो हम पर्दे में कहते हैं ना, ये मुहावरतन पर्दे में कहते हैं। समझो है, ये मुहावरतन पर्दे में कहते हैं। हमारा इमाम पर्दा-ए गायब में है, इसका ये मतलब नहीं कि वो किसी जगह छुप के बैठे हुए हैं और बस वहीं पे मौजूद हैं, गायब हो गए हैं। नहीं अल्लाह मोहतरम, इमाम की गायबत से मुराद ये है वो होते हमारे दरमियान हैं, हम पहचानते नहीं हैं। वो हमारे दरमियान तजरीब फरमाते हैं, हम उन्हें पहचानते। मैं जुमला बदल के कहूँ तो बात ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वो पर्दे में नहीं, हमारी आंखों में पर्दे पड़े हुए हैं, हम पहचान नहीं पा रहे, अपने ईमान की पहचान नहीं पा रहे। तवज्जो, इसीलिए मैंने कहा कि माफी और तौबा की शर्त ये है, शर्त तौबा ये है कि मोहम्मद मुस्तफा के पास जाना पड़ेगा, वो माफी देंगे तो फिर तौबा होगी। और आज के दौर का मुस्तफा बज़ाहिर पर्दा-ए गैब में है, तो अब हम उन्हें ढूंढने की कहाँ जाए और कैसे जाएंगे? कि माफी की शर्त तो यही है कि मोहम्मद के पास जाना पड़ेगा तो माफी मिलेगी। अब हम ढूंढने कहाँ निकले? तो वो आज के दौर का मोहम्मद इतना करीम है कि उसने खुद इरशाद फरमाया, मुझे तलाश करने के लिए ना निकल पड़ना, मेरे जद हुसैन की शब-ए अदा बिछाना, जहाँ शब-ए अदा होगी वहाँ मैं आ जाऊंगा। सलामत रिवाज को देता फरमाया, जहाँ शब-ए अदा होगी वहाँ मैं आ जाऊंगा। अब ये शब-ए अदा इसलिए बिछी है कि वक्त का मोहम्मद आया हुआ है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, वक्त का मुस्तफा आया हुआ है। और जब वक्त का मुस्तफा मौजूद है तो उसने तुम्हारी माफी की शर्त ही यही रखी है कि जो मेरे जद हुसैन की मजलिस में आ जाएगा वो मुझसे माफी लेके चला जाएगा। काश वक्त होता तो मैं इसकी तशरीह में जाता कि माफी कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलती है। बस एक ही जुमला सुन ले चाहे, क्योंकि मेरे बात आगे शादी के साथ आप थोड़ा सा ताउन कर ले, जुमला अपने दोस्तों के सामने हदिया करता चलूं। मेरे मौला का इरशाद है, जो शख्स इस मजलिस में आकर जहां जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान किया जाए कान से सुनेगा, अल्लाह उसके कान के गुनाह माफ करेगा। मगर लफ्ज़ ना हो तो मैं मुझे हुए के हर्फ की जमानत दे रहा हूँ। ज़बान से उन फज़ाइल की तायीन करेगा, अल्लाह उसके ज़बान के गुनाह माफ करेगा। और जो तायीन में इतना आगे बढ़ेगा कि ज़बान से तायीन करते हुए अपने हाथों को तायीन में बुलंद कर लेगा, अल्लाह उसके अगले गुनाह भी माफ कर देगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाह भी माफ कर देगा। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ पे माफी इस तरह माफ है, क्यों? वक्त का मोहम्मद यहाँ तशरीफ फरमा है। तो तौबा तब कबूल होगी कि जब वक्त के मोहम्मद से रब्त हो जाए। तवज्जो, और सवाब तब मिलेगा जब दिल में अली की विलायत आ जाए। वरना जिसके दिल में अली की विलायत नहीं, ना उसकी कोई नेकी कबूल है। बस एक रिवायत पढ़ के मैंने समेटा आपका बयान। बचपन से बहुत ही हम भी आप लोग भी ये रिवायत सुनते चले आए होंगे कि खुदा बंदे आलम ने जो कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जब वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मस्अूलून, इन्हें रोको, मैंने अभी इनसे सवाल करना है। जो शिया तफसीर है वो ये है कि जब सारे अमल चेक हो जाएंगे, मैं शिया उसमें दोनों तफसीरें बयान करता हूँ और बयान करने से पहले अर्ज कर रहा हूँ, मुझे इस जगह पर अहले सुन्नत की तफसीर ज्यादा पसंद आई। इस मौके पर उनकी तफसीर मुझे ज्यादा पसंद आई। मैं दोनों आपके सामने बयान करता हूँ, फैसला आपको खुद कर लेना है, पसंद हर एक की अपनी अपनी है। हमारे यहाँ
کھاتے میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، وہ اسے پکڑیں گے، جہنم لے جا رہے ہوں گے۔ توجہ، پریشان ہو گیا بندہ، ذمہ داری سے کہتا عمل کچھ بھی نہیں، فارغ، جہنم لے جا رہے ہوں گے۔ جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے اور اسے جہنم میں پھینکنے لگیں گے، آواز قدرت آئے گی، ابھی اسے روکو، میں نے اس سے سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ 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 توجہ، مطلب جہنم کے دروازے میں خدا بندے عالم فرمائے گا، اسے روکو، میں نے اس سے سوال کرنا۔ فرشتے کہیں گے میرے اللہ، ہم نے سارے سوال کر لیے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی بچت ہو سکے۔ آواز قدرت آئے گی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، سَأَلَهُمْ عَنْ وِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اسے روکو اور اس سے علی کی ولایت کے بارے میں سوال کرو۔ اگر دل میں علی کی ولایت ہے، جہنم میں نہ ڈالنا، جنت میں لے کے جاؤ۔ جہنم میں نہ ڈالنا، جنت میں لے کے جاؤ۔ توجہ، اللہ فرشتے سوال کریں گے، میرے اللہ کیا وجہ ہے کہ اسے جہنم میں نہ ڈالے؟ آواز قدرت آئے گی، اس کے دل میں علی کی ولایت کی ٹھنڈک ہے، اور وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر یہ جہنم میں گیا تو جہنم سرد ہو جائے گی۔ نیکیوں کی قبولیت کے لیے علی کی ولایت چاہیے، اور جہنم سے نجات کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے وقت کے محمد سے رابط چاہیے۔ بس عزیزان محترم، سارا دین ہی اسی میں بند ہے کہ وقت کے محمد سے مربوط ہو، ہر شخص اپنے دور کے محمد سے مربوط رہے۔ لیکن عجب ہے یہ امت جس نے ہر دور کے ہر محمد کو رلایا۔ شاہ صاحب تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مسائل پڑھیں گے، صرف ایک دو جملے اپنے حصے کی نوکری مکمل کرنے کے لیے۔ انہوں نے ہر دور کے ہر محمد کو رلایا، انہوں نے ہر دور کی ہر بطول کو رلایا۔ صرف ایک لفظ، ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے۔ یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں پردیس میں علی کی بیٹیاں یتیم ہو گئی۔ بس اسی مہینے کا ایک جملہ عرض کر کے میں نے سمیٹا اپنے بیان کی۔ 16 ماہ رمضان تھی، مغرب کی نماز امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں پڑھائی، اور جب لوگ نماز کے بعد اپنے گھروں کو روانہ ہونے لگے تو جاتے ہوئے نمازیوں کو میرے مولا نے روک کر کہا کہ گھر تو جا رہے ہو، اگر مناسب سمجھو تو آج اپنے گھر کی مستورات کو میرے گھر بھیجنا، میں نے کوئی بات کر۔ اجر و اس منزل کے درد کو سمجھیے گا، مناسب سمجھو تو اپنے گھر کی عورتوں کو میرے گھر بھیجنا، میں علی نے کوئی بات کرنا۔ تمام نمازیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، آقا مولا ایسے کیوں فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو بھیجنا؟ آپ کی کنیزیں ہیں، آپ نے حکم فرمایا حاضر ہو جائیں گی۔ کہنے والوں نے تو کہہ دیا آپ کی کنیزیں ہیں، آپ نے حکم فرمایا حاضر ہو جائیں گی، لیکن میرے مولا علی کی نظر کسی اور جگہ پر تھی۔ ان کی کہتے ہوئے علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دل ہی دل میں کہا کل ایسا نہ ہو یہی کنیزیں پتھر اٹھا کر۔ اجرکم اللہ، نہائی کی مجلس تمام ہو گئی۔ بس لفظ تاکہ اپنے جو بات کو شروع کیا ہے اسے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ مرد اپنے اپنے گھروں کو گئے، انہوں نے گھروں میں جا کے پیغام دیا۔ میرے مولا اپنے گھر میں آئے اور کنیز کو بلایا اور بلا کر کہا کہ سنو، آج صحن خانہ میں اتنی قندیلیں روشن کرو کہ زمین پہ چلتی ہوئی چونٹی بھی دکھائی۔ توجہ محترم، یہ وہ علی ہے کہ جو مغرب کے بعد گھر میں ایک سے زیادہ چراغ جلانا مناسب نہیں سمجھتا۔
وہ علی فرما رہے ہیں اتنی روشنی کرو کہ زمین پہ چلتی ہوئی چونٹیاں بھی دکھائی دینی چاہیے. چاروں جانب روشنی ہو گئی. کنیز نے آ کر کہا مولا روشنی ہو گئی. تشریف لائے, معائنہ فرمایا اور پھر دیکھتے ہوئے کہا ابھی روشنی کم ہے, ابھی صحن کے درمیان میں ایک قندیل اور روشن کرو, روشنی زیادہ ہو جائے. روشنی اور زیادہ ہوئی. کوفے کی عورتیں آنے لگی, ایسے چار جانب دیواروں کے ساتھ بیٹھنے لگی. جب کافی تعداد میں عورتیں اکٹھی ہو گئی نا, اس وقت کنیز نے میرے مولا سے جا کے کہا آقا حکم کی تعمیل ہو گئی ہے, کنیزیں آ گئی ہیں, جیسے آپ نے حکم فرمایا وہ ویسے بیٹھ گئی ہیں. جب یہ خبر دی نا کہ کنیزیں آ گئی ہیں, مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے ہوئے کہا اب جاؤ میری بیٹی زینب کو بلا دو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کی دعائیں قبول کرے. اب جاؤ اور جا کر میری بیٹی زینب کو بلا کے لے آؤ. اگلا جملہ اس سے زیادہ بڑے درد والا جملہ ہے. باپ نے بیٹی کو بلایا, بیٹی کنیز کا پردہ بنا دو. کنیز کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی شہزادی باپ کے سامنے. یہ طرز عمل آج کا نہیں ہے, جناب سیدہ کی زندگی کا ہے. جناب سیدہ نے جاتے ہوئے امیر المومنین کو وصیت کی تھی یا علی میری زندگی میں نا آپ جب گھر تشریف لاتے ہیں سیدھے گھر تشریف لے آتے ہیں, میرے جانے کے بعد براہ راست نہ آنا, پہلے دروازے میں کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرنا, پھر گھر میں جا کے رونا. امیر کائنات نے پوچھا تھا سیدہ میرا اپنا گھر ہے, پھر دروازے سے اجازت لے کر آیت پڑھ کے اندر کیوں داخل ہوں؟ سیدہ نے رو کر کہا تھا ابھی تو میں زندہ ہوں نا, جب آپ آتے ہیں زینب میرے پردے میں آ جاتی ہے. جب میں نہیں ہوں گی تو پھر میری بیٹی کو پردہ بنانا پڑے گا. آج بھی کنیز کے پردے میں بابا کے سامنے آئی, بابا کے سامنے آئی, اس انداز میں آتے ہوئے دیکھ کر نا علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اور میرا دل کہتا ہے میرے مولا نے سوچا ہوگا آج بابا نے بلایا ہے, کنیزوں کے پردے بنا کے آئی ہے, کل شرابی کا دربار, کل شرابی کا دربار ہوگا. بے مکنا اچھا اجر کو بلا مولا کی ہائے قبول کرے. بس سمیٹا میں نے اپنے بیان کو. بابا آپ نے یاد فرمایا ہاں میری بیٹی میں نے بلایا ہے. زینب اس طرح کرو نا, وہ جہاں صحن میں زیادہ روشنی ہے وہاں بیٹھ جاؤ. وہ جہاں صحن میں زیادہ روشنی ہے وہاں بیٹھ جاؤ. کہا بابا آپ بھی سامنے کھڑے ہیں, میں زیادہ روشنی میں بیٹھ جاؤں. امیر کائنات نے کہا میں پردے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں, تو جا کے روشنی میں بیٹھ جا. میرے مولا پردے کے پیچھے آ گئے. جب شہزادی جا کے زیادہ روشنی والی جگہ پر بیٹھ گئی نا, کنیز نے کہا آقا مولا شہزادی تشریف فرما ہو گئی ہے. اس وقت علی نے روتے ہوئے کوفے کی عورتوں سے کہا کوفے کی عورتوں پہچانو یہ زینب ہے. جانتے ہیں یہ آپ کی بیٹی زینب ہے. میں اگلا جملہ کہنے لگا وہ کاش کوئی علی کے اس درد تک پہنچے. ہر ایک نے کہا مولا ہم جانتے ہیں یہ آپ کی بیٹی زینب ہے. اس وقت علی نے رو کر کہا میری نہیں محمد کی بیٹی. اللہ اکبر, میری نہیں محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے. میرا دل کہتا ہے علی نے یہی سوچا ہوگا کیا ہو سکتا ہے کہ کل تم میری لاج نہ رکھو, نبی کے کلبے کی لاج تو رکھنا. یہ نبی کی بیٹی زینب ہے. تمام بیویوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں رسول کی بیٹی ہے, بطول کی بیٹی ہے, آپ کی بیٹی ہے. ہم ہر روز درس قرآن لیتے ہیں, ہم اسے پہچانتے ہیں. یہ جملہ عورتوں کا کہنا تھا. علی نے رو کر
ज़ालिमून वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम।